صالحہ کا انکار کرتا ہے اور تمام اعمال قبیحہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ آپ بتائیں کہ انکار کی یہ صورتیں ہیں یا نہیں کہ ایک آدمی زبان سے انکار کرتا ہو، دل سے انکار کرتا ہو، عمل سے انکار کرتا ہو۔ کفار و مشرکین تینوں صورتوں میں اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کے رسول کا انکار کرتے تھے، اسلام سے انکار کرتے تھے، وہ زبان سے بھی اور دل سے بھی اور عمل سے بھی۔ اور منافقین اپنی زبان سے تو انکار نہیں کرتے لیکن دل سے اور کبھی کبھی عمل سے انکار کرتے تھے۔ آج کا مسلمان یہ اپنے عمل سے انکاری ہے، آج کا مسلمان عمل سے انکار کرتا ہے۔ آپ بتائیں فرق کیا ہے؟ ایک شخص اپنی زبان سے انکار کر رہا ہے، ایک شخص اپنے دل سے انکار کر رہا ہے اور ایک شخص اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے۔ ورنہ آپ ہی جواب دیں کہ اگر روزانہ اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہو سجدے کی، اور جس انسان کو پوری زندگی میں 40 سال میں سجدے کی توفیق نہ ملی ہو، اس کی توجیہ کیا ہو سکتی ہے عذاب سے بچنے کی؟ کون سی ایسی قباحت اور شیطان اس کے اندر ہے جس کی بنیاد پر یہ شخص سجدے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یہ نہ عصر کی نماز پڑھتا ہے، نہ ظہر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی، نہ فجر کی، اور اسے اللہ کا خوف نہیں۔ جو میسج اسے دیا گیا، مثل الذین حملوا التوراۃ، جو امانت دی گئی کتاب کی، اس میسج کے پیراگراف کو یہ سمجھتا تک نہیں، ایک پیراگراف کو نہیں سمجھتا ہے۔ اگر کسی نے اسے کوئی آرڈر دیا جو اسے کھلاتا ہو، پلاتا ہو، سروس میں رکھا ہو، نوکری دیتا ہو، اور اس کے ایک میسج کو سمجھ تک نہیں پاتا ہو، یہ شخص کیا اس قابل ہے کہ اسے نوکری میں رکھا جائے؟ اول تو یہ قرآن مجید کو براہ راست ٹرانسلیٹ کر کے سمجھ ہی نہیں سکتے، اور نہیں ٹرانسلیٹ کیا ہوا یہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ شخص قابل گرفت نہیں ہوگا تو دوسرا کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرین۔ کہ یہ لوگ کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ اندھے ہیں کیا؟ الم یروا کم اہلکنا، کیا انہوں نے تاریخیں نہیں پڑھی ہیں، اتہاس نہیں پڑھا ہے، حالات گواہی نہیں دیتے؟ عظیم محلات کے کھنڈرات کیا انہیں بتانے کے لیے آج نہیں ہے اور شہادت نہیں دیتے ہیں؟ بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات، ان کے لال قلعے، عظیم الشان ان کی دیواریں اور ان کے پتھر کیا انہیں بتاتے نہیں اور نظر آتے نہیں؟ ان کے کھنڈرات کو یہ دیکھتے نہیں؟ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے کتنی جماعتوں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا، اور ایسی جماعت، ایسے لوگ اتنے طاقتور، اتنے دولت مند، مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے ایسی طاقتیں دے رکھی تھی زمین میں کہ ہم نے تو انہیں دی بھی نہیں ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم تو آسمان اور زمین کے دروازے ان پر ہم نے کھول دیے تھے دولت کے، ہم نے آسمان اور زمین کے خزانے ان پر لٹا دیے تھے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، ان کے نیچے تو جنتیں ہی جنتیں تھیں، باغات تھے، بڑے بڑے فارمز تھے، فارم ہاؤسز تھے ان کے پاس۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے بدلے میں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، گناہوں کے بدلے میں۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اپنی عبادت کے لیے ہم نے دوسری جماعت کو، یہ نہیں کہ وہ لوگ میرے ایتھیسٹ تھے، ناستک تھے، ملحد تھے، میرے ہی ماننے والے تھے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے گناہوں کے بدلے انہیں ہلاک کیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، دوسری جماعت کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ کیسے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا ہے، موازنہ کرتے ہوئے آج کے اور ان کے درمیان کہ کیا فرق ہے تم میں اور ان میں، دیکھو۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی جھٹلا چکے ہیں لوگ مجھے، میری کتاب کو، تورات کو، انجیل کو، زبور کو، اناجیل اربعہ کو، قرآن مقدس کو۔ کذب الذین من قبلہم وما بلغوا معشارا،
ارے ان کی دولت تو ان کے 10ویں حصے کے برابر نہیں ہے، 1/10 کے پوزیشن میں اور ریشیو میں بھی یہ نہیں ہے۔ وما بلغوا، اللہ نے یہ طنز کہا، وما بلغوا میں اشارہ ما آتیناہم، ہم نے انہیں جو دے رکھے تھے ان کے 10ویں حصے بھی دولت ہم نے انہیں نہیں دی ہے نا۔ فکذبوا رسلی، ہمارے رسول کے احکام کی تردید کی، رونتا رہا۔ اس دنیا کو اس نے ابدی اور حیات سرمدی سمجھی، یہ سمجھا ہی نہیں کہ آخرت کوئی چیز ہے اور اللہ کی گرفت بھی کوئی معنی رکھتی ہے، اللہ کی گرفت بھی کوئی چیز ہے۔ فکیف کان نکیر، کیا انجام ہوا دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہ اگر اللہ تبارک، دیکھیں آپ کہ ان تمام آیات میں جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، ان میں اگر کفار و مشرکین مراد ہوتے، یاد رکھیں آپ، تو انہیں لوٹانے کی بات، دین کی طرف لانے کی بات اللہ تبارک و تعالی نہیں فرماتا۔ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ ہمارے ذکر کو بھول جاتے، قرآن کو بھول گئے، ہمارے رسول کی اطاعت و فرما برداری تک چھوڑ دی انہوں نے، دنیا ہی سمجھ لی، کاروبار، تجارت، بزنس۔ ایک معمولی بیماری میں دے دیتا ہوں تو ان کے پاؤں میں آبلے اور چھالے پڑ جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر کے، شرم نہیں آتی کہ جس رب العالمین نے اسے حسین خلقت سے سرفراز فرمایا تھا اس کے لیے ایک سجدہ کی توفیق اسے نہیں ملتی، اور ڈاکٹروں کے چکر لگاتے لگاتے پاؤں میں چھالے تک ان کے پڑ جاتے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اور جب یہ بھولتے ہیں تو میں ان کی دولت کی فراوانی کر دیتا ہوں نا، میں انہیں دولت سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تمام چیزوں کے دروازے ان پر میں کھول دیتا ہوں، کفر ہی کرنا ہے لو کر لو۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا، جب بہت اترانے لگتے ہیں، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو میں اچانک ان کی گرفت کرتا ہوں چلتے ہوئے، میں اس پر اسے لاش کے ٹکڑوں میں بدلتا ہوں کہ اس کا چہرہ، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا بیٹا، اس کی بہن، اس کے رشتہ دار تک نہیں پہچان سکتے۔ اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر تو یہ مایوسی ہو جاتے، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی پھونکنے والا، نہ کوئی جھاڑنے والا، اور نہ ہی کوئی اسے تریاق مل جائے جس کی بنیاد پر یہ شخص دوبارہ جی اٹھے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا، میں ایسے ظالموں کی جڑ ہی نہ کاٹ ڈالتا ہوں، میں ان کی جڑ کو ہی کاٹ ڈالتا ہوں، اور اسے میں اس زندگی سے اور اس دنیا سے اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہوں۔ ارے یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو اس وقت دنیا میں زندگی کی بھیک مانگتے ہیں، بھیک۔ یہ وہ لوگ حریص لوگ ہیں، یہ وہ لالچی لوگ ہیں جو دنیا میں جینے کے لیے اپنی ساری دولت، اپنی کمائی، اپنی عظیم الشان بلڈنگ گروی رکھنے کے لیے تیار ہیں کہ مجھے ایک سانس دے دے ڈاکٹر، مجھے زندگی کی ایک سانس دے دے، میرا ڈائلوسس چل رہا ہے، ہارٹ ویکنس ہے، بلوکیج ہے، اور اس طرح ہمیں فالج زدہ میں ہوں، کم سے کم مجھے زندگی کی بھیک دے دے۔ یہ بھیک مانگتا ہے، لیکن یہ دنیا کے اندر اسے زندگی کی بھیک نہیں، موت اس کا مقدر ہے۔ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ إِذًا لَا تُمَتَّعُونَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، کہہ دیجئے کہ موت سے بھاگ کر کے کہاں جاؤ گے؟ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، اس دنیا میں موت ہی موت ہے، اور موت تمہیں آپ پکڑے گی تم جہاں کہیں بھی رہو۔ لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کی تاخیر ہو سکتی ہے اور نہیں جلدی آ سکتی۔ تو زندگی مانگتے ہو اس دنیا میں، اللہ نے فرمایا موت تمہارا مقدر ہے، لیکن ایک وقت تمہارا آئے گا جب تم موت مانگو گے، وہاں زندگی تمہارے لیے مقدر کر دوں گا۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ وہاں پر تم موت مانگو گے، زندگی تمہارا مقدر ہوگی۔ ایک موقع یہ ہے کہ زندگی کی بھیک مانگتے ہو، موت تمہارے لیے مقدر ہے۔ کیسی دنیا ہوگی،
اور کیسی تمہاری حیات پلٹ دی جائے گی، تمہاری بساط پلٹ دی جائے گی۔ زندگی مانگتے ہو، زندگی کی بھی موت مقدر ہے، اور موت مانگو گے، زندگی مقدر ہے۔ ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، یہ لوگ کہیں گے موت وہاں جہنم کے فرشتے سے، جہنم کے داروغہ سے کہیں گے ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے جہنم کے داروغہ مالک اپنے رب سے کہیے ہمیں موت دے دے، موت موت۔ تو کہے گا انہیں موت اب نہیں ملے گی، انکم ماکثون، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام، ایک اور مقام پر فرمایا کہ یہ جو برائی کرتے ہیں، برائی جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں، اسلام کو جاننے کے بعد، قرآن کو جاننے کے بعد، حدیث جاننے کے بعد، رسول کی اطاعت کے اقرار کے بعد، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد جو لوگ گناہ کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ ہم سے بھی سبقت لے جائیں، ہم سے بھی بڑھ جائیں گے؟ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، سورہ عنکبوت، ساء ما یحکمون، کیا یہ گناہ کرنے والوں نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ ہم سے بھی سبقت لے جائیں گے؟ کیسا برا فیصلہ ان لوگوں نے کیا ہے۔ کیا اللہ بھی ان کو گرفت نہیں کر سکتا؟ اللہ بھی ان کا مواخذہ نہیں کر سکتا؟ اللہ بھی نہیں پکڑ سکتا؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ جو چاہے برائیوں میں ملوث ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ آپ بتائیں کہ کفار و مشرکین کے اعمال کو آپ ایک جگہ جمع کریں، مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرے، مسلم عورتوں، پردگی خواتین، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ موازنہ کر کے آپ دیکھیں، سوائے چند کے، اور چند نہ ہو تو پھر دنیا ہی باقی نہ رہے، آپ موازنہ کر کے مجھے بتائیں کہ اعمال میں کیا فرق ہے دونوں میں، کفار و مشرکین میں، یہودیوں میں، نصرانیوں میں، مسلمانوں میں، مسلم سوسائٹی میں، غیر مسلم سوسائٹی میں، سماج میں، معاشرے میں فرق کیا ہے؟ یہ نمایاں فرق مجھے دکھلا دیں آپ۔ تو فرمایا کیا ان لوگوں نے ایسا گمان کر لیا ہے کیا کہ اللہ سے بھی یہ بڑھ جائیں گے اور سبقت لے جائیں گے اور اللہ ان کا مواخذہ تک نہیں کر سکے گا؟ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم۔